جی اکبر ایس بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہسٹری پہ اگر یہ کتاب لکھیں تو بڑا ہی دلچسپ وہ کتاب ہوگی۔ یہ بتائیں کہ آپ سیکٹری اطلاعات کے عہدے پہ بہت عرصے تک رہے ہیں، تو جب پی ٹی آئی جب بنی تو کیا اس وقت بھی اسی طرح کا فیم تھا، اسی طرح کی ہیڈ لائنز تھی عمران خان کی اسپیشلی طور پہ؟ اور اس وقت عمران خان کو آپ جو اس کی جو اسپیشلی طور پہ جو پروجیکشن کرتے تھے اس وقت تو زیادہ تر پرنٹ میڈیا تو تھا، تو کیسے ہوتی تھی، کیا مشکلات ہوتی تھی، کیا معاملات ہوتے تھے؟ دیکھیے، جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے کہ وہ سیلیبریٹی تو بہت ایک ینگ ایج میں بن گئے نا کرکٹ کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے فیم کو تقویت دی شوکت خانم کے ذریعے، شوکت خانم بن گیا تھا، لیکن وہ سیاسی طور پہ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ تو میرا جو ان سے تعلق رہا وہ سیاسی رہا کہ جب 2002 کے الیکشن کے بعد جس میں ہم بری طرح سے ناکام ہوئے، تو میرے ان سے بڑی اس حوالے سے تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی، وہ میں سارا بتا چکا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے ایک قسم کی ایک پولیٹیکل برانڈنگ کی کہ لوگ اس کو سیاسی طور پہ قبول کریں، پارٹی کو ایک سنجیدہ سیاسی جماعت کے طور پہ اس کی برانڈنگ کی۔ تو ایک میں ہوتا تھا، ایک ارشد ملک ہوتے تھے، تو وہ صحافی ہیں، وہ آج بھی صحافت میں ہیں، تو اور عمران خان ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، پریس سیکرٹری تھے، تو وہ ہم دونوں پہ مل کے، اور یہ دو ممبر ٹیم ہوتی تھی، اچھا، تو ہمارا بجٹ بھی مطلب نہ ہونے کے برابر تھا، کوئی 35-40 ہزار روپے منتھلی بجٹ تھا ہمارا۔ یعنی عمران کی جو پریس کانفرنس ہوتی تھی وہ ہم سموسے اور جلیبیاں جیبوں سے پیسے ڈال کے اچھا، صحافیوں کے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دفتر کی جو سب چائے ہوتی تھی وہ ایک خاتون ممبر تھی، وہ آج بھی ہے، وہ ان کے گھر سے آتی تھی اچھا، کہ مہمانوں کے لیے سب چائے۔ تو ہم ہر روز کوئی نہ کوئی نیوز جنریٹ کرتے تھے، صحیح، اور میں یا ارشد ہم مل کے تو کوئی پریس ریلیز ہم جب بناتے تھے تو پھر اس پریس ریلیز کا بنا کے اس کی اس کو صحیح کر کے پھر ہم اس کو پرنٹ آؤٹ لیتے تھے، لفافے میں ڈالتے تھے، اور اگر کوئی تقریب کے حوالے سے ہے تو کوئی فوٹو پرنٹ آؤٹس اس کے بنا کے ہر لفافے میں ڈال کے، اور ایک شبیر ہوتے تھے، شبیر حسین، اس وقت بالکل ینگ ہوتے، تو وہ فوٹوگرافر تھے، بعد میں ماشاءاللہ ترقی کر گئے، ابھی تو کافی ترقی کر گئے۔ تو وہ پھر اپنی موٹر سائیکل میں بیٹھ کے یہ لفافے کو لے کے ہر اخبار میں ہر ڈیسک ایڈیٹر کو دیتے تھے، ساتھ ایک پرسنل ریکویسٹ ہوتی تھی کہ ہماری خبر لگا دیں، ہماری کی اگر خبر نہیں لگانی تھی فوٹو لگا دیں۔ تو پھر اگر کبھی ہماری اتنی سی بھی خبر یا بیک پیج پر لگ جاتی تھی تو اگلے دن ہم جشن منا رہے ہوتے تھے۔ بلکہ عمران خان خود اپنے بارے میں خبر جب پڑھتا تھا پہلی دفعہ اخبار سے پڑھتا تھا، کیونکہ میں نے شاید ہی کوئی ان کے نام سے پی ٹی آئی کی جو پریس ریلیز ہوتی تھی وہ ان کو پہلے میں دکھاتا تھا۔ ایک اعتماد کا رشتہ تھا، سوچ بڑی کلیئر تھی کس ڈائریکشن میں جانا ہے، پارٹی کو لے کے جانا ہے، تو وہ پھر پالیسی اس طرح بن جاتی تھی۔ تو پہلی دفعہ جب آپ کی اخبار میں خبر لگی تو کیا آپ لوگوں نے بڑی جی بہت خوشی ہوئی ہے، بڑی خبر ایک لگی تھی بیک پیج پہ اردو کے اخبار میں، اچھا، اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں جب یہ پہلی دفعہ ایم ایل اے بنے عمران خان، تو ہمارے پاس چونکہ وسائل کی ہمیشہ کمی رہتی تھی، بعد میں تو نہیں تھی، یہ سارے اے ٹی ایم کے ٹی ایم اور یہ سارا معاملات تو نہیں تھے، تو وہ یہ تھا کہ ہر ممبر آف نیشنل اسمبلی کو ایک دفتر دیا، ایک لاج دیا جاتا ہے جی جی جی، ہاسٹل میں، تو H07 وہ عمران خان کو الاٹ ہوا، ہم نے سن یہ 2002 میں وہ اس کو پھر ہم نے مرکزی دفتر بنا دیا، اس کا ایک بیڈ روم ممبران کا دفتر تھا، اور اس کا جو لانج لیونگ روم ہوتا ہے وہ میڈیا کا وہ تھا لاجز میں، اور ایک تھوڑا سا ایسے بیٹھنے کے لیے ویٹنگ، تو ارشد ملک تقریباً 24 گھنٹے ادھر ہی ہوتا تھا، سوتا بھی ادھر ہی تھا۔ اچھا، ہاں، تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم نے ادھر ہم شام کو بیٹھتے تھے، میں، عمران خان، کچھ صحافی بھائی آ جاتے تھے، صحیح سر، تو گپ شپ لگتی تھی، کچھ مختلف جماعتوں کے لوگ آ جاتے تھے، اب وہ اپنی اپنی جماعت میں بڑے بڑے عہدوں پہ، اس لیے میں ان کا نام بھی لیتا،
تو ہم بیٹھ کے گپ شپ کرتے تھے. تو یہ جو عمران جس طرح بیٹھتا تھا ٹیبل کے پیچھے تو اس کے ساتھ ایک فیکس مشین لگی. تو الوی نے ایک فیکس کیا اچھا کراچی سے. تو وہ عمران نے مجھے دیا کہ اکبر یہ پڑھ لو, اس پہ کوئی پریس ریلیز بنتی تو لگا لو. میں نے وہ خبر پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ نیوز ویک کے ایک پیرسکوپ سیکشن ہے, اور پیرسکوپ سیکشن میں یہ تھا کہ گوانٹانامو میں جو قیدی تھے ان کو ٹارچر کرنے کے لیے قرآن شریف کے جو نسخے ہیں وہ پھاڑ کے فلش کیے جاتے ہیں. اللہ پاک معاف کرے ہمیں کہتے ہوئے. تو مجھے کہتا ہے اس پہ پریس ریلیز بنا دے عمران کرتے ہیں. میں نے کہا عمران یہ میں نے پڑھا, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے, کہ ہمارے ایمان پہ حملہ ہے, اس کی کوئی پریس ریلیز سب بنتی ہے. خیر ہم نے مشاورت کی تو طے یہ ہوا کہ ایک جرمن موشن اسمبلی میں موو کریں گے اور اس معاملے کو ہم ڈسکس کریں گے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ میں رات کو گھر گیا, میں نے جرمن موشن بنائی, عمران کی اونلی اے جرمن موشن ایور جو اس نے پارلیمنٹ میں سبمٹ کی ہے اپنے نام سے. میرے کو سبھی کیا. تو انیشیلی طور پہ آپ لوگوں کو بڑا سفر کرنا پڑتا تھا اور بہت مشکل ہوتا تھا. واقعہ سنے جی. تو وہ جب میں نے وہ جو جرمن موشن جب میں صبح اس نے کہا 9 بجے دفتر میں اکٹھے ہوں گے, تو ارشد ملک پہلے سے تھا دفتر میں, وہ سوتا ہی ادھر تھا. سوتے ادھر تھے. تو وہ ہم بیٹھے تو ہم نے وہ میں لے آیا تو اس کو ہم نے فائنل کیا, عمران بھی آ گیا. اس کے بعد میں اور عمران جو تھے ہم چلے گئے پارلیمنٹ میں. اور جب ہم اسمبلی پہنچے تو دیکھا کہ وہ سارے ایم ایل اے نکل رہے ہیں, کیونکہ کورم کی وجہ سے اجلاس ملتوی ہو گیا. اب وہ جمعے کا دن تھا. تو عمران مجھے کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں. میں نے کہا جا کے سیکرٹری کے دفتر میں جمع کرا اور دوسرے صفحے پہ اس کی وہ لے لے ریسیونگ کی ریسیونگ. خیر اس نے کیا. تو اس کے بعد ہمارا ایک پی ٹی وی 2 میں ایک پروگرام کسی نے رکھا ہوا تھا. تو جب میں اس کو ڈرائیو کر کے لے جا رہا تھا, میں نے عمران کو بولا, میں نے کہا عمران یاد رکھ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں نا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے, اس میں کوئی سیاست نہیں ہے, اور اللہ خود اس میں برکت ڈالے. کہتے ٹھیک. ہم وہ گئے واپس آئے تو چونکہ اسمبلی کا اجلاس منڈے تک پوسٹ پون ہو گیا تھا, تو عمران کہتا ہے اب کیا کریں. میں نے کہا ایک ہنگامی پریس کانفرنس کا. تو میں ارشد ملک کو فون کیا. پھر اس کے بعد ہم دفتر پہنچے تو 2-2:30 بجے کا ٹائم. ہم نے کوئی پیسے جمع کیے, چندہ مندہ اس کی چائے پانی کے لیے صافی تھی, پریس کانفرنس کر دی اور یہ مسئلہ ہم نے اٹھا لیا. اب اگلے دن پہلی دفعہ تھا کہ نوائے وقت کے بیک پیج پہ ہماری خبر ہوئی. اچھا. تو اس پہ ہم نے جشن منایا کہ ہماری خبر بیک پیج پہ آ گئی. اچھا اب ویکینڈ تھا, منڈے کو پھر اجلاس تھا. اس زمانے میں یہ شیخ رشید انفارمیشن منسٹر ہوتا تھا. جی جی. تو اس نے کیا کیا کہ کاف لیگ نے آپس میں مشاورت کی کہ یہ تو قرارداد تو بہت بڑا دھماکہ ہو جائے گا. انہوں نے اپنی طرف سے 6-7 قراردادیں ڈال دی اسی قسم کی. اچھا. چودھری امیر حسن حسین تھے اسپیکر. تو میں بھی گیا منڈے کو عمران کے ساتھ اجلاس میں وزٹرز گیلری میں بیٹھ کے دیکھنے کے لیے. تو جو اجلاس شروع ہو چودھری امیر حسن کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس جرمن موشن ہے 8 کے قریب, اور وہ تمام کافری کے لوگوں کے نام گنوائے اور آخر میں عمران خان کا نام لیا. حالانکہ عمران خان دی اونلی پرسن جس نے کیا تو باقی اب ان کو سمجھ تھی کہ یہ کریڈٹ نہ لے جائے. اور کہا جی ہم یہ روٹین کے معاملات سائڈ پہ کرتے ہیں, یہ معاملہ اتنا اہم ہے, یہ ہمارے فیتھ کا معاملہ ہے, ساری بحث سسپینڈ کرتے ہیں, ہم اس کو اوپن ڈسکشن. ٹھیک ہے. تو لیڈر آف دی اپوزیشن جو تھے وہ مولانا فضل الرحمان تھے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت تقریر کی. تقریر تو بہت اچھے کرتے ہیں. تو اس کے بعد باقیوں نے تقریر کی, آخر میں عمران خان نے کی. اب اگلے دن وہ خبر جو بیک پیج پہ اتنی سی لگی تھی وہ لیڈ سٹوری بن گئی. اچھا جب لیڈ سٹوری بنی اس سے اگلے دن یہ خبر چلی گئی افغانستان, یہ چلی گئی مڈل ایسٹ, وہاں پہ جلسے جلوس شروع ہو گئے, فلسطین میں جلوس سے نکلنے شروع ہو گئے, کابل اور قندھار میں امریکن ایمبیسیوں پہ حملے ہونے شروع ہو گئے, اور دنیا ہوگی. کونڈلیسا وہ جو اس کی سیکرٹری آف اسٹیٹ اور دوسرے تھے وہ آگے ان کو بیان دینا پڑ گیا, جارج بش کو بیان دینا پڑ گیا کہ جی یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے, یہ جو بے حرمتی ہو رہی ہے ہم نہیں اجازت دیں گے. تو پھر میں نے عمران کو بولا, میں نے کہا دیکھا ہمارا خرچہ کل 500 روپے آیا ہوگا پریس کانفرنس کی چائے پانی کا. کیونکہ ہماری نیت صاف تھی, اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہے. اس نے خود اس کو ایسا کام, مجھے امریکہ سے فون آ رہے ہیں
آپ نے الجزیرہ کو عربی خبر بنا کے دی تھی، میں کہا جی ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، ہم نے یہ کیا، آگے اس میں برکت اللہ نے ڈالی. تو یہ بڑا ایک کلاسک کیس اسٹڈی بن سکتی ہے اس پہ کہ دا پاور آف میڈیا، ویلیو آف نیوز. سب سے امپورٹنٹ کہ اگر آپ اپنے مقصد میں یقین رکھتے ہیں تو یہ بات پھر پھیلتی ہے، جب وقت آتا ہے بہت پھیلتی ہے. جس میں بہت سارے واقعات ہیں جو بہرحال آپ کو اور ارشد صاحب کو انیشلی جو ہے نا بڑی ہیڈل کا سامنا رہا عمران خان کی نیوز میں پریزنٹیشن، ان کی پروجیکشن کے حوالے سے. یہ اس کی پوری پولیٹیکل برانڈنگ کی نا. جی. وہ کھلاڑی کے طور پہ تو مشہور تھا، شوکت خانے کے مشہور ہے، لیکن لوگ سیاسی طور پہ اس کو ایکسیپٹ ہوئے. یہ وہ زمانہ تھا جب عمران کو کوئی اسپورٹس گڈ کی کوئی دکان کی اوپننگ کی آفر ہوتی تھی تو چلا جاتا تھا. اچھا. لاہور میں چھوٹی سی دکان تھی منی مارکیٹ میں، اس کی اوپننگ سے ہی وہ چلے جاتے تھے کہ کم از کم کچھ تو کوریج ملے. ہاں. تو بڑا وقت ایک ہے، لیکن ظاہر ہے وقت کی بات ہے. وقت کی بات. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ.